نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم فبذلك فلیفرحوا. عزتمندو مسلمانانو، تاسو ته معلومه ده چې زمونږه د اهل بدعو سره یو څو ورځې مخکې څه بحث شوی و. د هغې بحث هغه نتیجې او ثمرات تاسو ته معلوم دي. د هغې بحث د مبارکبادۍ دپاره او زمونږ د تسلی دپاره زمونږ مشران، زمونږ اساتذه کرام، زمونږ شیوخ هغې زمونږ خواله راغلي دي. په هغې کې حضرت شاه صاحب چې دي د مدرسه جواهر القرآن اسلام آباد فنډۍ د هغې د مدرسې ناظم تعلیمات دي، او زمونږ شیخ الکل جبل العلم علامه خضر حیات بکروي صاحب هغې هم تشریف فرما دي. زمونږ نور ملګري مولانا مفتی عثمان صاحب او مولانا قاری عبدالقیوم صاحب او مفتی دلاور صاحب او دا نور ملګري هغې هم تشریف فرما دي. د ټول نه اول زه د خپل د ګران میلمه چې هغه زمونږ د خوشحالۍ کې زمونږ سره شریک شوی دی، د مبارکباد په نیت باندې هغې دلته راغلي دي. د جواهر القرآن اسلام آباد فنډۍ د هغې د مدرسې ناظم تعلیمات هغې له دا میک ورکوم چې هغې زمونږ د مخې خپل ملفوظات وړاندې کړي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چند دن پہلے اشاعت التوحید و سنہ کے مایہ ناز مناظر مولانا وحید اللہ وحدان صاحب نے ایک مثالی اور ایک قابل تحسین گفتگو کی مناظرہ کیا، جس میں متعدد دلائل سے مسئلہ حق کو واضح کیا. اور یہ اتنی خوشی کی بات تھی کہ سارے جماعتی مخلص علماء و کارکنان کے ساتھ ہم بھی انتہائی خوش ہوئے، اور اسی سلسلے میں آج یہاں حاضر ہوئے ان کو مبارکباد دینے کے لیے، ان کو داد دینے کے لیے کہ انہوں نے سنت انبیاء پہ چلتے ہوئے مشن انبیاء کا دفاع کیا. اور کسی بھی جماعت کا اصلی سرمایہ اس کے مناظرین ہوتے ہیں، جو کہ حدود پر اور بارڈر پر کھڑے ہو کر اپنے جماعتی نظریے اور مشن کا دفاع کرتے ہیں. اور الحمدللہ اشاعت التوحید اس سلسلے میں خود کفیل جماعت ہے. اس میں اکابرین کی محنتیں، خصوصاً ہمارے استاذ امام المناظرین مجدد فن مناظرہ حضرت مولانا محمد یونس نعمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اس سلسلے کو چلایا. پھر ان کے مایہ ناز شاگرد ہمارے بڑے بھائی حضرت مولانا علامہ خضر حیات صاحب بکروی مد ظلہ العالی، اللہ ان کا سایہ تادیر جماعت کے مخلص کارکنوں پر باقی قائم رکھے. تو ہم ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آئندہ بھی ان سے رد باطل اور احقاق حق کی خدمت لیتا رہے. اور اللہ ہم سب کو اور جماعت کے سارے مخلص کارکنان اور علماء کو، تمام مناظرین جو اس فن میں چل رہے ہیں، ان کے ساتھ دلی طور پہ محبتیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جزاکم اللہ. علامه شاه صاحب د بهترینو خبرو نه بعد زه خپل استاد محترم چې هغه ټوله دنیا یې پیژني، هغې د تعارف محتاج نه دي، او زمونږ دا میشن چې دی د اصل کې د دې ابتدایي او د دې شروعات هغه د دې له وجې شوي دي، او د دې فتنې د ختمېدلو کې اصلي کردار هغه د دوی دی. مونږ چې دا څه وایو د هغه شاعر خبره زبان میری ہے بات ان کی، بس په دغې قاعدې باندې په دغې قول باندې مونږ چلیږو. نو ټولې دنیا ته پته ده چې دا ټول محنت او کوشش هغه زمونږ سره د دوی و. نور داسې څوک نه و چې هغې مونږ له داسې قسم تسلي را کړی وی چې د کتابونو زه ذمهوار، د ملګرتیا زه ذمهوار، او د عام خرچې زه ذمهوار، دغه ټولې ذمهدارۍ هغوی پوره کړي دي. نو الله تعالی دې د دوی تمامي ضروریات او تمامي حاجات پوره کړي. هغه زه خپل استاد محترم شیخ الکل جبل العلم محقق الدهر چې د دې زمانې یو
داسې محقق ده چې مجدد حسابیږي، هغې له دعوت ورکوم چې هغې خپل ملفوظات راوړاندې کړي. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم، اما بعد. آج ہم یہاں سوات میں اپنے عزیز مکرم مناظر اسلام حضرت مولانا واحد اللہ واحدان دامت فیوضہم کی خدمت میں مبارکباد کی غرض سے حاضر ہوئے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت کا ایک طائفہ اور گروہ وہ ہمیشہ حق پر رہے گا، ظاہرین علی الحق، حق پر غالب ہو کر اور حق کو غالب کرنے والا ہمیشہ رہے گا. تو آج اس دور میں اشاعت التوحید و سنہ کا وہ گروہ ہے جو صحیح معنوں میں طائفہ منصورہ کا مصداق ہے. اور اشاعت التوحید و سنہ ایک نظریے کا نام ہے، ایک مشن کا نام ہے، اور وہ مشن اور نظریہ عنوان اور نام سے واضح ہے. توحید کو بیان کرنا اور شرک کا رد کرنا، سنت کو بیان کرنا اور بدعت کا رد کرنا. تو حقیقت میں یہ وہی دعوت، وہی مشن، وہی کام ہے جو ما انا علیہ و اصحابی کی تصدیق اور اس مہر کے مطابق موجود ہے. تو اسی طائفہ منصورہ کے ایک فرد ہمارے بھائی حضرت مولانا واحدان صاحب دامت فیوضہم ہیں. تو انہوں نے اہل بدعت کے ساتھ پچھلے دنوں ایک انتہائی کامیاب ترین مناظرہ کیا، اور اس میں تقریباً 50 سے زائد قرآنی آیات کا حوالہ دیا اور 12 کے قریب احادیث صحیحہ پیش کی اور متعدد اکابرین کی عبارات. اور اس میں ایک دلچسپ بات یہ تھی کہ عموماً اہل بدعت قرآن اور سنت سے بھاگ کر اکابرین کی کتابوں کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی کو اپنی ڈھال بناتے ہیں. تو اس مناظرہ میں ہمارے بھائی نے انداز یہ رکھا کہ اہل بدعت نے جس کتاب کی عبارت پیش کر کے دھوکہ دینے کی کوشش کی، تو مولانا نے واحدان صاحب نے اسی کتاب سے ہی ان کو منہ توڑ جواب دیا. اور دوسری بات یہ ہے اس مناظرے میں دیکھنے اور سمجھنے والی کہ مولانا واحدان صاحب نے جتنی باتوں کا مطالبہ کیا فریق مخالف کے پاس جواب نہیں تھا، اور انہوں نے جتنی باتیں کی ان سب باتوں کا بھی انہوں نے جواب دیا. اور وہ چونکہ مدعی بنے تھے تو دلیل مدعی کے ذمہ ہوتی ہے، تو ان کے پاس تو چونکہ سب کو پتہ ہے کہ نہ قرآن کی دلیل ہے، نہ سنت کی، نہ سلف صالحین کی. تو الحمدللہ انہوں نے
باوجود سائل ہونے کے بطور معارضہ کے 50 سے زائد آیات قرآن مقدس کی اور فریق مخالف کے پاس کوئی جواب نہیں بنا، اور ہے ہی نہیں۔ جواب کیا بنتا؟ جواب ہے ہی نہیں۔ اور اسی طرح احادیث تو تقریباً 70 سے زائد کل دلائل بن جاتی ہیں، وہ انہوں نے مختلف اپنے کلپوں میں پیش کیے، اور پھر اس مناظرہ میں باوجود اس کے کہ فریق مخالف نے برانگیختہ کرنے کی کوشش کی، غصہ دلانے کی کوشش کی، لیکن مولانا باہدان صاحب نے انتہائی تحمل، بردباری اور حلم کے ساتھ ہر چیز کو سنجیدگی سے برداشت کیا، جیسے علماء کی شان ہے اور اہل اللہ کی شان ہے۔ تو بہرحال اس کامیاب ترین مناظرہ پر میں ایک دفعہ پھر اپنے بھائی مولانا واحد اللہ واحدان کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بھی پیش کرتا ہوں اور خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، بالخصوص اور بالعموم تمام کارکن اور اکابرین اشاعت التوحید و سنہ، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایک ہمارے طالب العلم نے اہل بدعت کے چھکے چھڑا دیے، تو ہمارے علماء کے سامنے اگر کوئی پھنس جائے تو پھر کیا حالت بن جاتی۔ تو ہمارے ایک طالب علم نے سب اہل بدعت کے کلے مسمار کر دیے، ان کے غرور کو خاک میں ملا دیا، ان کی ڈینگوں کو ایسا دبایا کہ اب وہ گیدڑوں کی کوکیں بن گئی ہیں، اور وہ ڈینگیں اب ڈینگیں نہیں رہی۔ تو اسی سے اشاعت التوحید کی علمی قوت اور علمی گرفت اور مناظرانہ صلاحیتوں کا اندازہ لگا لینا چاہیے کہ جن کے طالب علم ان کی گرفت اتنی سخت ہے تو ان کے علماء کے پنجے کی سختی کتنی ہوگی۔ تو بہرحال اہل بدعت کو بھی سبق حاصل کرنا چاہیے، خواہ مخواہ اکابرین کے متعلق بکواس بازی، زبان درازی اور خواہ مخواہ کا یہ کھیل، میں فلانے سے مناظرہ کرتا ہوں، فلانے سے کرتا ہوں، فلانے سے کرتا ہوں، تو ان کو بھی مراقبے میں سوچنا چاہیے کہ نام تو ہم کئیوں کا لیتے ہیں، اور یہ قسمت ہماری یہ تھی کہ ایک طالب علم نے ہمیں الٹا کر دیا اور ہماری ساری چیزیں مسمار ہو گئیں، بشرطے کہ غیرت، حیا اور کچھ شرم موجود ہو۔ تو پھر تو اہل بدعت کم از کم 100 سال تک دوبارہ مناظرے کا نام خیبر پختونخوان میں نہ لیں، لیکن تب کہ حیا موجود ہو اور غیرت موجود ہو۔ باقی الحمدللہ اشاعت التوحید و سنہ حق نظریہ، حق عقیدہ کا نام ہے، اور اشاعت التوحید و سنہ کا ہر مسئلہ اس پہ قرآن مقدس اور پیغمبر کے فرمان کی تصدیق موجود ہے، صحابہ کرام کا اجماع موجود ہے، اور سلف صالحین متقدمین کا وہی عقیدہ ہے، اور اہل بدعت کا جس طرح وجود بدعی ہے اسی طرح ان کا عقیدہ بھی بدعی ہے، نظریہ بھی بدعی ہے۔ اب آپ اسی بات کو دیکھ لیں، عادتاً مردوں کا سننا، عادتاً میت کا سننا، اس پر قرآن مقدس کی کوئی آیت نہیں، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات میں سے ایک حدیث بھی ایسی نہیں جس کا یہ معنی ہو کہ عادتاً میت سنتی ہے، اور پیغمبر کریم کے صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی کا بھی یہ عقیدہ نہیں کہ عادتاً مردے سنتے ہیں، تابعین میں سے کسی ایک تابعی کا بھی یہ عقیدہ نہیں، اور 4 اماموں میں سے کسی ایک کا بھی یہ عقیدہ نہیں کہ میت عادتاً سنتی ہے یا مردے عادتاً سنتے ہیں۔ سلف صالحین کا یہ قطعاً عقیدہ نہیں۔ ہاں بعض عبارات میں خرق کے عادت کے طور پہ یا موارد مخصوص کے طور پہ بعض چیزیں بعض حضرات نے اپنے ضابطے کے مطابق لکھی ہیں، لیکن جو عادتاً سماع کا عقیدہ ہے
یہ آج کے اہل بدعت کا بدعی عقیدہ ہے۔ سلف صالحین کا دامن اس عقیدے سے بالکل پاک ہے، اور جو ہمارے اکابرین متقدمین صحابہ تابعین ہیں ان کا دامن اس گندے عقیدے سے بالکل پاک ہے۔ پہلے بزرگوں کا یہ عقیدہ بتلانا یہ روافض کی طرح اصحاب رسول پہ جھوٹ بولنا ہے اور سلف صالحین پہ جھوٹ بولنا ہے۔ تو اس بات کو ہمارے عزیز حضرت مولانا واحد اللہ صاحب نے بڑے زبردست انداز میں پیش کیا، بہترین انداز میں پیش کیا ہے۔ تو میں تمام اشاعت التوحید و سنہ کے مناظرین کی طرف سے مجلس کا صدر ہونے کی حیثیت سے مولانا کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مولانا کی زندگی میں تقوی میں، علم میں، تحقیق میں برکت نازل فرمائے اور ہمیشہ حق کا دفاع کرنے کی توفیق دے اور باطل کا سر کچلنے کی اللہ رب العزت توفیق دے۔ اللہ مجھے بھی آپ سب کو اخلاص کے ساتھ اعلاء کلمت اللہ کے لیے ساری زندگی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔